الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم رواہ الترمذی۔ ترمذی کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہے اور ملنے جلنے کے بعد ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے دور دور رہتا ہے، ملاقات نہیں کرتا اور نہ ہی لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ دو مزاجیں بتائی گئی ہیں، دو طبیعتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ دو مزاج کے لوگ آپ کو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ ایک مزاج کیا ہے؟ ملنساری اسے کہتے ہیں، سب سے مل جل کے رہنا، سب کے مسکرا کے ملنا، کیا رشتہ دار، کیا اجنبی، کیا اڑوس پڑوس، کیا گھر والے، سب کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملنساری۔ اور دوسرا مزاج ہے تنہائی پسندی، علیحدگی، ہمیشہ سب سے الگ الگ رہنا، لوگوں سے دور دور رہنا، لوگوں سے لا تعلق رہنا، کسی سے نہ ملنا، ایک مزاج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پہلے مزاج والا آدمی اللہ کو پسند ہے، لیکن یہ بات یاد رہے، یہ پہلا مزاج جو ملنساری ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی کے اندر صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، قوت برداشت چاہیے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا مادہ چاہیے۔ ملنساری کے مزاج کو ہم اسی وقت مینٹین کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر صبر ہو۔ ملنساری کے مزاج کو ہم اسی وقت مینٹین کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا مادہ ہو۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو مینٹین نہیں کر سکتے۔ جس کے پاس صبر نہ ہو، لوگ اسے تکلیف پہنچاتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ آج اس نے تکلیف پہنچایا، اس کو چھوڑ دیا، کل اس نے تکلیف پہنچایا، اس کو چھوڑ دیا، پرسوں اس نے تکلیف پہنچایا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب ہوتے 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 سب اس کے مخالف بن جاتے ہیں، سب کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت یہ مزاج پیدا کرتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو درگزر کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرو، لوگوں کو بخشنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرو۔ اچھی بات نہیں کہ بات بات پہ گرفت کرو، اچھی بات نہیں کہ بات بات پہ پکڑو اور سزا دو۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں سماج میں، دیکھ کر بھی یوں گزر جانا پڑے گا گویا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں معاشرے میں، سن کر بھی یوں گزرنا پڑے گا گویا کہ آپ نے سنا نہیں ہے۔ اس کو نظر انداز کرنا کہتے ہیں۔ نظر انداز جب تک آپ نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا، ہم ملنسار نہیں بن سکتے۔
تو شریعت چاہتی ہے ملنساری کا مزاج اپنے اندر پیدا کرے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، لوگو ہم نے تم میں کے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش۔ فتنہ کا مطلب ہے آزمائش، امتحان۔ آپ میرے لیے یہ امتحان، میں آپ کے لیے امتحان، میاں بیوی کے لیے امتحان، بیوی میاں کے لیے امتحان، اولاد والدین کے لیے امتحان، اور والدین اولاد کے لیے، پڑوسی کے لیے، رشتہ دار کے لیے، بھائی بہنوں، یہ سب آپس میں جتنے انسان ہیں یہ تعلقات کے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ یہ تعلقات کا امتحان ہے۔ امتحان بہت قسم کے دنیا کے اندر، بیماری بھی ایک امتحان ہے، غریبی بھی ایک امتحان ہے جی، تو یہ تعلقات کا امتحان، یہ بڑا امتحان ہے۔ اب مجھے بتائیے صبر کسے کہتے ہیں؟ تعلقات کے امتحان میں جو کامیاب ہوتا ہے وہی صبر والا آدمی ہے۔ صبر پھر کس چیز کا نام ہے مجھے بتائیے؟ اس کے علاوہ صبر کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی باتوں پر صبر کرنا ہی اصل صبر ہے جی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اتصبرون، کیا تعلقات کے امتحان میں تم صبر کرو گے؟ سوال کرتا اللہ تعالیٰ۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کون صبر کرنے والا ہے کون بے صبرا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور تو اور خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے کیا کیا سننا پڑا، کیسی کیسی باتیں سننے پڑے، کیسے کیسے الزام، کیسے کیسے طعنے تبصرے ہمارے نبی پر۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان مال تقسیم کر رہے تھے، اس نے آ کر کہہ دیا یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو۔ سبحان اللہ، یہ پیغمبر کے لیے کتنی بڑی بات اس نے کہہ دی۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ وہ جانبداری کا الزام لگا رہا ہے۔ آپ جو ہے مال تقسیم کرنے میں ون سائڈ آپ کا ججمنٹ ہے، یہ اس کا اشارہ ہے۔ تو کتنا بڑا الزام ایک پیغمبر پر اس نے لگایا، جانبداری کا الزام، اور یہ الزام اس نبی پر لگایا جس نبی کا انصاف یہ تھا کہ آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، لوگو تم فاطمہ مخزومیہ کی کیا بات کر رہے ہو؟ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف کرنے میں ایسی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس کو نبی کو اتنا بڑا الزام لگایا جانبداری کا۔ تو آپ غور کیجئے اس الزام پہ پیارے نبی کا رد عمل کیا تھا، ریاکشن کیا تھا؟ صبر۔ اللہ کے نبی کتنا صبر کیے، اور ہم لوگوں پر اگر ایسے الزام آتے ہیں کتنا جلد گرم ہو جاتے ہیں، ہمارا غصہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کی یہ بھی سنت ہے لوگوں کے طعنے تبصرے سن کر بھی صبر کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو کامیاب ہے وہ انسان جس کے اندر صبر کا مادہ ہے، قوت برداشت ہے، تحمل ہے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور ناکام ہے وہ زندگی، ناکام ہے وہ زندگیاں جس میں صبر نہیں، جس میں قوت برداشت نہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ملنساری کا مزاج اپنے اندر پیدا کرے۔ چاروں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، چاروں سے مسکرا کر ملے، چاروں کی طرف سے ایک دو باتیں تکلیف پہنچائیں۔ دلوں میں کبھی تکلیف لگتی ہے، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ تو کبھی کبھی انسان ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ
تیر و نشتر کی طرح دل میں چبھ جاتے ہیں، صبر کرنا پڑے گا، تیر و نشتر کی طرح چبھتے ہیں۔ تو لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک سنت ہے، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی باتوں پہ ہم صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملنساری کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ اے اللہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اے اللہ آخری عشرہ قریب ہے، اے اللہ آخری عشرے کے لیے ابھی سے ہم کو کمر کسنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ایام گزر چکے ہیں جیسے بھی ہو بہرحال ہم نے عام دنوں کی طرح گزار دیا شاید، اے اللہ آنے والے ایام کو صحیح استعمال کر کے زیادہ وقت عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پروردگار رمضان کے اس رحمت والے مہینے میں کتنے بیمار ہیں، کتنے مسلمان ہسپتالوں میں ہیں، پروردگارہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی حضرات بوڑھے ہو کر بیمار ہو کر بھی ہمت کر کے روزہ رکھتے ہیں ان کو پورا رمضان اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔